السلام علیکم ایوری ون۔ پتہ ہے جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگے، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسو سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگے، تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب تھک جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، جہاں آنکھیں بھیگ جاتی ہو، وہاں پھر کن ہوتے ہیں، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو، یقین رکھو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچے جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو، ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ رب قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہے۔ سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے۔ اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت، اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے، نہ بیان۔ جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اسے اپنا حال سنائیں، تب دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ ہی کی پریشانیوں کو سن رہا ہے، اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتی رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو، اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سے بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیں،
آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے تو کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھے۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ آیت مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ خواہشات کا پورا ہونا ہی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ دو شخص، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، دونوں بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ اور اس عیسائی کے گھر کی تالاب میں ایک مچھلی ڈالاؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو ابھری کہ زندگی کے اس آخری حصہ میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل ہے، جاؤ اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا، آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مصلحت بھی بتا دیجیے تاکہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا قبول نہ ہونا بھی ہمارے لیے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہے۔ پھر بھی دعا مانگتے رہو۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا، اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔